السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع. میں ہوں وسیع شاہ. اینڈ ہماری ایکچولی کانورسیشن پچھلے شو سے اسپل اوور کرے گی اس والے ایپیسوڈ میں. آپ مجھے بتا رہے تھے اباؤٹ الگوریدمز. نہیں اس میں وہ الگوریدم تو آج کی جنریشن جو اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہے. میں تو بات ہو رہی تھی سائنس کی. اصل میں بات شروع ہوئی تھی اسٹیفن ہاکنگ سے اور پھر سائنس اور لٹریچر سے ہوتی پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار جو مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے سائنس کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, ایک تاثر یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں کہ بھئی وہ بالکل اب تو خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کچھ دور ہو گئے ہیں. کچھ یہ ہے کہ جب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا جیسے وہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بعض اوقات بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اور کسی اس پورے سفر میں کسی بچے کے آپ اگر 2 مہینے بھی اگر وہ پیچھے رہ جائے, بھلے کلاس 2 ہو کلاس 3 ہو, بعض اوقات اس کے بعد وہ OA لیولز تک میٹرک تک سنبھلتا ہی نہیں ہے, وہ نکل جاتا ہے پھر اس پورے مدار سے. آپ دیکھیں نا سائنسی میں وہ یوز کروں گا میٹافرز جو ہے نا وہ سائنس کی میں استعمال کروں گا, وہ جو آربٹ ہے نا اس سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, دوبارہ اس کا حصہ بننا اس کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. دنیا آگے بڑھ چکی ہوتی. تو ہمارے ساتھ بھی شاید یہی ہوا ہے, پاکستانیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے شاید, کہ ایک مرتبہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں, اب آپ کو نا غیر معمولی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے کہ دیکھیں نا اب ان کی میں اب ان کے سبجیکٹس دیکھیں آپ, ایون ان کے بچے, میں ابھی باہر جاتا ہوں جب مشاعروں پہ, تو وہاں پاکستانی جو ملتے ہیں, جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو بایو ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس قسم کے سبجیکٹس, وہ اسپیس, پتہ نہیں کیا کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں اب سے 15 سال 20 سال پہلے کی. اس وقت ان کے بھی بچے اور ہمارے بھی بچے جو ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں, ان کے سبجیکٹس, ان کے موضوعات وہ اتنے یعنی کہ فار اہیڈ جیسے کہیے ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا. وجہ یہ کہ چونکہ وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں تو وہ جنریشن ٹو جنریشن وہ چیزیں جو ہیں وہ پاس آن ہو رہی ہیں, اور ہم اس سارے سسٹم سے یعنی کہ علم سے, سائنس سے ہم چونکہ دور ہو گئے. تو اب ہمیں اگر اس کو, اس پنجابی کہتے ہیں نا کہ وہ گڈی نو اسی اگر پھڑنا ہے, اس کو کیچ کرنا ہے, اس کو دوبارہ اس کے اوپر اگر سوار ہونا ہے اس گاڑی کے اوپر, تو پھر ہمیں غیر معمولی رفتار سے دوڑنا ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے, اگر یہ اس وقت 2 صدی کا ہے, 3 صدی کا ہے, 4 صدی کا ہے, 500 صدی کا ہے, تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اب اندازہ کریں نا کہ چائنا اور امریکہ کا اس وقت لوگ کہتے ہیں بڑا مقابلہ ہے. اچھا اب وہ ہے تو صحیح, مگر وہ اس لیے بھی ہے کہ امریکہ کچھ چیزیں, ویسٹ جو ہے خاص طور پہ اسٹیٹس, یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ کچھ چیزیں چھوڑ کے آگے جا چکا ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور اس میں اور اسپیس میں. تو چائنا وغیرہ تو پھر بھی کسی طرح سے اس کو کمپیٹ کر رہے ہیں, رشیا بھی اور دیگر ممالک بھی, مگر ہمارا تو بالکل ہی بہت یعنی کہ حال زیادہ خراب ہے. مگر یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا, ہمیشہ ہم علم سے اور سائنس سے دور نہیں تھے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہ البیرونی کی مثال دی تھی نا, تو میں یہ بات کر رہا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دین نے بار بار آپ سے اس بات کا تقاضا کیا ہے. وہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس آیت کا ذکر کرتا ہوں, ان آیتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ اور تم خدا کی بنائی ہوئی کائنات پہ اور زمینوں پہ, آسمانوں پہ اور سمندر پہ, اور اس کا مفہوم یہ ہے ان آیتوں کا کہ غور کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں, تدبر کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں نہیں کرتے, تجسس جسے کہتے ہیں. کہ وہ جو ہے وہ تجسس اس حوالے سے, ہمارا تجسس جو ہے نا وہ سارے کا سارا بس وہ شخصی حوالوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے کہ مجید کیا کر رہا ہے, سلیم کیا کھا رہا ہے, نائلہ نے کون سا لباس پہنا ہے. یہ ایک المیہ ہو گیا ہمارا. اور اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ جب آپ کائنات کے بارے میں, جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی بلیک ہولز کے بارے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تو پھر آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی وہ دعا کی چپل جو ہے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں کہ وہ نیلے رنگ کی تھی کہ پیلے رنگ کی تھی, وہ 2000 کی تھی کہ 500 کی تھی. وہ پھر جب آپ کچھ نہ کچھ تو آدمی غور کرے گا نا, کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا. تو جب آپ کے پاس موضوعات علم کے نہیں ہوں گے تو پھر یہی سب موضوعات رہ جاتے ہیں آپ کے پاس بات کرنے کے لیے. یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا نہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کب سے مسلمان جو ہیں وہ علم سے یا سائنس سے دور ہیں؟ جب سے ہم قرآن اور سنت سے دور ہوئے ہیں. جب سے مسلمانوں نے بادشاہتیں تو خیر شروع ابتدا میں کچھ عرصے کے بعد خلفائے راشدین کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بادشاہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. مگر آہستہ آہستہ ان کے پاس آسانی, آسودگی, آسائش
آتی چلی گئی اور وہ جو قرآن کا اور سنت کا جو فلسفہ تھا اس سے دور ہوتے چلے گئے. چونکہ عموماً اور بلکہ اب تو یہ میں آپ کو بتاؤں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس بات کو پھیلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بھئی علم کی راہ میں جن چیزوں کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے وہ رکاوٹ ہے نہیں، وہ آپ کو سوال کرنے سے نہیں روکتی، وہ تو ترغیب دیتی ہیں بعض بار سوال کرنے کی، سوال اٹھانے کی، اپنی بات کرنے کی، ان کے جواب تلاش کرنے کی. جو میں بات تجسس کی بات کرتا ہوں، جو تدبر کی بات کرتا ہوں، فکر کی بات کرتا ہوں. مگر جب سے آپ نے ان قرآن اور سنت کی روح کو آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھنا چھوڑا ہے، اور آپ کے حافظے میں تو ہے، آپ اس سے آشنا تو ہیں، آپ کے گھروں میں تو ہے، لیکن آپ اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکیں. جب سے آپ نے اس کی روح کو، اس کے فلسفے کو، اس کے معنی کو سمجھنا چھوڑا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جگہ جگہ آپ کو علم کی ترغیب دیتا ہے. وہ جگہ جگہ پورا جو فلسفہ ہے سارے کا سارا، عبادات کا بھی جو سارا فلسفہ ہے وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جاتا ہے، وہ بھی آپ کو انسانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ بھی آپ کو دیکھنا، وہ بڑے سامنے کا محاورہ ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ویسے یہ روزے ہی لے لیجئے، جب آپ آتی ہیں افطار سحر کر کے اور ہم یہاں کام کرتے ہیں تو روٹین میں ہمیشہ احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ اچھا یار پیٹ میں اگر کچھ نہیں ہو یا آدمی بھوکا ہو تو بھئی کیا فرق پڑتا ہے، مزدور کام کر رہا ہوتا ہے یار، یا جس کے پاس نہیں بھی ہے کام کر رہا ہوتا ہے. مگر جب مسلمان اس پروسیس سے گزرتا ہے جو کہ خالصتاً ایک عبادت کا پروسیس ہے، تب بھی آپ یقین کریں، میں اس لیے کہتا ہوں، میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں لوگوں سے کہ یار روزے کو نا اس کی روح کے ساتھ آپ پوری طریقے سے اس کو یعنی کہ سیلیبریٹ کریں اور پوری طریقے سے اسے اختیار کریں. اور وہ یہ سمجھتا ہوں میں کہ آپ صبح سحر کھائیں، سحری کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ جسے کہتے ہیں نا مغرب تک پھر آپ اپنے آپ کو معمولات میں مشغول کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو تقریباً ظہر کے نزدیک آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یار یہ تو جو لوگ جن کے پیٹ میں دانہ بھی نہ ہو وہ جب کام کرتے ہیں تو کیسے کام کرتے ہیں. آپ نے عقل کا کام کرنا ہے، جسمانی کام کرنا ہے، دونوں چیزیں آپ کی جو ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی چونکہ ہم نے عادی نہیں ہے نا ان چیزوں کے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ اس سے ہوتا کیا، اس سے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے دل میں، ایک آپ کے لوگوں کی جو مزریز ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو بھوک ہے، ان کے ساتھ آپ جڑتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کو غریبوں کے مسائل کا صحیح ادراک ہوتا ہے، صحیح ریئلائزیشن ہوتی ہے. جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے کچھ کرنے کی دل سے پھر کوشش جو ہے وہ کریں گے. پہلی مرتبہ آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی یار اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس سے پھر نئے رستے جو ہیں آپ کے لیے نکلتے ہیں. تو آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے، معاشرے کے لیے آسودگی کا اور خوشحالی کا اور امن کا رستہ نکالتی ہیں. عبادتیں بھی جو ہیں اللہ کو بھی خوش کرتی ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی آپ کا ایک نیا تعلق جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی عبادتیں بھی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ترقی کا در جو ہے وہ کھول رہی ہوتی ہیں. چونکہ ہوگا کیا اس سے، جب آپ کے ذہن میں احساس ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یار ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کسی غریب کے پاس جو ہے وہ کھانے کو بھی نہیں ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے آسانی، گنجائش پیدا کرنے کی. یہ جو جس طرح سے عمراء نے، اشرافیہ نے کسی طرح سے اپنے مٹھی میں جکڑ رکھا ہوتا ہے نا، وہ مٹھی پھر کھولتے ہیں. اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ صرف تربیت سے نہیں کھولے گی. میں اس کا بار بار اظہار کرتا ہوں کہ کچھ وہ کھولتے ہیں، کچھ آگے قانون کھولتا ہے کہ نہیں کھول بھائی، نکالو اس میں سے، لوگوں کو جینے دو اور ان کو ان کا حق دو. تو یہ ساری چیزوں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے. تو آپ کے بنیادی سوال کا سمپل اور شارٹ جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان قرآن اور سنت سے دور ہوئے تبھی وہ علم سے دور ہوئے، تبھی وہ سائنس سے دور ہوئے، تبھی وہ دنیاوی ترقی سے دور ہوئے، کیونکہ وہ خدا سے بھی دور ہو گئے. وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ بات ہے. آج بھی آپ اس سے جڑ جائیں، یہ ساری جو کائنات کی جو ترقیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو اسرار ہیں،
وہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے, وہ آپ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. میرے اس بارے میں بہت ساری, میں صرف ایک جواب دے دوں بیٹا, وہ بہت ساری ڈائریکٹ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے, وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے, وہ آپ کو یعنی کہ وہ سارے اسرار جو ہیں, سارے جواب جو ہیں, وہ آپ کو وہ سوالات جو ہے نا, ان سوالات کی جو پیدا ہونا ہے وہ بنیادی طور پہ ان چیزوں سے آپ کو ملتا ہے کہ وہ سوالات آپ نے اٹھانے کیسے ہیں, اور ان سوالات کی کھوج میں جب آپ نکلتے ہیں تو جواب ملتا ہے. تو بنیادی طور پہ قرآن اور سنت جو ہے وہ آپ کو جب تدبر اور تفکر کرتا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہیں یہیں سے سب کچھ مل جائے گا, وہ کہتا ہے تدبر اور تفکر اور غور اور فکر جب کرو گے تو بنیادی طور پہ جوابات جو ہیں وہ اس غور اور فکر کے اندر چھپے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر آپ کو مجبور کرتا ہے. وہ بالکل وہی بات کہہ رہا ہے, اگر آپ دیکھیں اسلامک فلسفی کیا ہے, وہ بالکل وہی ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جائیں اور آپ شکار کریں اور پھر اس کے بعد کھائیں. نہیں, میرے اس بارے میں آپ سے کچھ سوال اور ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ, میں چاہتی تھی کہ وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو اے بریک اینڈ دین پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اور ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ بریک پہ جانے سے پہلے مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ہماری جنریشن نے بھی, اور یعنی کہ ہمارے جو بزرگوں کی جنریشن تھی اور ہماری جنریشن نے بھی, جو ریچولز رہی ہیں, جو عبادات رہے ہیں, ان پر توجہ دی ہے. وہ تو ہمیں یقیناً ہمارے بزرگوں نے بھی بتایا اور ہمارے بڑوں, میں اب صرف اپنے گھرانے کی بات نہیں کر رہا, میں اب سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں اس کا حصہ ہوں, تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر والوں نے تو بالکل الگ تعلیم دی تھی. میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں بھی اسی کا حصہ ہوں. جس طرح سے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں تک کیا منتقل کیا, تو میں نے کیا منتقل کرنے کی کوشش کی, اس کی کیا ہم بات کریں. بات یہ ہے کہ پوری سوسائٹی نے وہی کیا تو ہم بھی اسی کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہماری سوسائٹی ایک ناکام سوسائٹی ہے تو اب اس میں کتنے لوگ اٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اس وقت یہ کہتا تھا. بھئی کہیں نہ کہیں تو ہم سب کا حصہ ہے نا, ہم سب اس کا شکار بھی ہیں, اور ہم سب اس میں اس کے مجرم بھی ہیں جو کچھ آج ہم جھیل رہے ہیں. اسی طرح سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان ہمیں ملا ہے, ہمارے بزرگ ہمارے لیے بڑے قابل احترام تھے, خاص طور پہ ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی, مگر کہیں نہ کہیں تو کچھ ان سے ایسا ہوا ہے نا جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اب جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہو اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, میری جنریشن کا ہی قصور ہو سکتا ہے نا, یا مجھ سے جو تھوڑی سی پہلے گزری ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنریشن نے بھی اور ہم نے بھی جو ایک تو اچھا کام یہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ کو عبادات سے روشناس کرانا چاہیے, نماز کی اہمیت بتائیں, روزے کی اہمیت بتائیں, اس کے بعد دیگر بھی جو ہم سخاوت پہ ہم نے کتنی بات کی, ساری چیزیں شاید ہمیں بھی پتہ تھیں, ہم سے ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کی, ہم نے بھی شاید آپ لوگوں تک منتقل کی. مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو علم کی اہمیت تھی اور جو ان عبادات کی جو روح تھی, جو ان کا کرکس تھا, جو ان کے پیچھے اصل مقصد تھا, یہ عبادات ہم سے چاہتی کیا تھیں. ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ آپ نے وقت سے پڑھنی ہے, ورنہ پھر وہ ختم ہو جائے گا معاملہ اور پھر وہ قضا ہو جائے گی, اور پھر آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی. اور پھر فجر ظہر جو ہے اسی لیے کہ بھئی وہ نماز اگر ختم ہو رہی ہے تو بھئی تم جاؤ اور جا کے فوراً پڑھ لو, ورنہ یہ وقت نکل جائے گا. اور افضل ہے یقیناً مسجد میں جا کے پڑھنا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ہے. مگر یہ ہمیں اس شد و مد کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ یہ فجر کی نماز جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے, تمہارے لیے آسانی ہوگی, تمہیں فحش اور بری برائیوں سے روکے گی, یہ سب چیزیں کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو جب تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلو تو اس ذہن میں رکھنا کہ ظہر کے وقت تم نے دوبارہ جب خدا کے بارگاہ میں جانا ہے تو ایک تو تم نے عبادت کرنی ہے, اور دوسرے کہیں وہ فجر سے لے کے ظہر تک تم نے اس وقت کو کیسے گزارا ہے وہ بھی تم نے تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو چہرہ لے کے جاؤ گے وہ چہرہ جو ہے وہ تمہارا ندامت سے, اس ندامت سے تو جھکا ہوا ہو جو ایک عظیم یعنی کہ شخصیت کے سامنے جو آپ احترام سے جھکا ہوا ہوتا ہے, مگر اپنے گناہوں کی ندامت سے جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو فجر سے ظہر کا وقت ہم نے اپنی زندگی میں جب ہم گزارتے تھے تو معاملات میں جو ہم گزارتے تھے نا, ہم فجر پڑھ کے جاتے ہیں
اور ظہر تک سب کی میں بات نہیں کر رہا, بہت سارے لوگ مجھ جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں وہ پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں, کم بھی تولتے ہیں, بے ایمانی بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں فجر اور ظہر کا تو بتا دیا گیا, مگر یہ اس طریقے سے ہمیں نہ شاید ہم نے بتایا نہ شاید ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے ہمیں یہ بتایا کہ یار یہ اصل چیز جو ہے نا, دوبارہ تم جا رہے ہو فجر میں, تم ایک کمٹمنٹ کر کے آئے ہو میں ایمانداری سے زندگی گزاروں گا. فجر میں تم کمٹمنٹ کر کے آئے ہو, جو آیت تم نے سنی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی زمین پہ تدبر کرنا ہے, غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, آسمانوں پہ, زمینوں پہ, چرند پہ, پرند پہ, درختوں پہ, پھولوں پہ یہ کیسے بنے ہیں, علم کی جستجو کرنی ہے. تو کیا تم جب ظہر کے وقت جا رہے ہو تو یہ سب کر کے جا رہے ہو تم, یا یہ ہے کہ تم نے اپنا وقت جو ہے برباد کر دیا؟ پھر اسی طرح سے ظہر اور عصر کا جو وقت ہے یہ تم نے کیسے کیا ہے؟ نماز تم نے پڑھ لی, اس کا ثواب مل گیا, اللہ کی بارگاہ میں تم نے اپنا فرض بھی ادا کر دیا, مگر ظہر سے عصر کا وقت تم نے گزارا کیسے ہے؟ جب تم عصر کے وقت گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو ظہر میں جو تم کمٹمنٹ کر کے آئے ہو خدا سے, کیا تم نے ویسے ہی وقت گزارا ہے؟ تو ایک طرح سے جب آپ عصر کے وقت جاتے ہیں تو آپ پچھلے جو دو چار گھنٹے ہیں اس کا آپ حساب بھی دیتے ہیں اور اگلی کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر ہم صرف یہ سمجھتے رہے کہ صرف یہ بس ایک عبادت ہے اور اس سے ہمیں ثواب ملے گا, مگر وہ جو اس کے اندر وہ جو کمٹمنٹ تھی, وہ جو حساب فوری طور پہ, اتنا حساب تو دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. 5 مرتبہ آپ کو جانا ہے اپنے خالق کے حضور, 5 مرتبہ یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ وقت ٹھیک گزار کے آیا ہوں, 5 مرتبہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ اب جو میں جاؤں گا تو اگلی نماز سے پہلے جب دوبارہ میں آؤں گا تو یہ وقت بالکل ٹھیک گزار کے آؤں گا. وہ کیا گزارنا ہے وہ ہم نے نہیں بتایا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی شاید ہم سے ہوئی ہے. بتایا تو ہوگا مگر اس طریقے سے, اس شد و مد کے ساتھ, اس شدت کے ساتھ شاید نہیں بتایا, نہ ہی شاید ہم نے اپنی اگلی نسل کو یہ بات بتائی ہے. So in conclusion it's a feedback problem جسے بولتے ہیں, بیک اینڈ پرابلم. پتہ نہیں جی ان کا بھی تھا کہ نہیں تھا, ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی نا, ہم نے تو نہ خود عمل کیا نہ آپ لوگوں تک منتقل کیا. تو میں تو اپنے آپ کو ہی مجرم سمجھتا ہوں کہ چلیے اگر انہوں نے کم بتایا زیادہ بتایا, مگر ہمیں آئی تو گئی تھی نا سمجھ. تو سمجھ آنے کے بعد ہم نے کیا توپ چلا لی ہے, تو کسی کے اوپر کیا اس کی ذمہ داری رکھنا. سب سے پہلا مجرم تو میں خود ہوں, تو میں کسی کو کیا کہوں گا, میں تو اس گلٹ کے ساتھ جیتا ہوں. I mean I think کہ ایسی گلٹ کی کوئی ضرورت ہے نہیں, because like بہت it's a you know it's a social and cultural thing in Pakistan at least. تو I think کہ ہاں لیکن آپ ایسی سوسائٹی کا بات چیت ہوتی ہے and all of those things. ہاں ہوتی تو ہے, مگر پھر دیکھیں نا پھر کیا وجہ ہے, پھر وہی بات ہم کرتے ہیں نا کہ پوری طریقے سے کہیں نہ کہیں تو اس فلسفے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, سورج میں تو کوئی کمی نہیں ہے. سورج کو تو ہم کیوں سورج کی پہچان کروانے میں ناکام رہے ہیں, اور تو اور وہ تو پوری کائنات پہ یکساں اپنی روشنی, وائٹامن ڈی اور روشنی بھی دے رہا ہے, حرارت بھی دے رہا ہے, صحت کے لیے بھی سب کچھ دے رہا ہے. وہ تو جو کچھ دے رہا ہے ہم وہ بھی وصول کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم تو بالکل اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں, جو قرآن اور سنت کہہ رہے ہیں ہم تو بالکل اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یعنی کہ کم سے کم الٹ بھی نہ چلیں اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو کچھ تھوڑا بہت بھی اختیار کر لیں اپنی زندگی میں, تب بھی یہ ہماری حالت نہ ہو, اتنی بربادی نہ ہو جو اس وقت ہے. اگر ہم تو ضد میں جیسے ہوتا نا, کوئی ضد میں نہیں آ جاتا کہ نہیں یہ چونکہ کہا گیا ہے کہ بھئی عاجزی اختیار کرو تو میں تکبر اختیار کروں, سادگی اختیار کرو تو میں شو آف کی طرف جاؤں گا. ایسے لگتا ہے پھر اس ضد کا انجام کیا, مانے نہ مانے ہمیں لگتا ہے کہ ضدی بچے جسے کہتے ہیں, ضدی بچوں کا جو انجام ہوتا ہے وہی آپ کا انجام. انٹرسٹنگ. اچھا I didn't think about it that way. مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ you know there was ایک تو I mean it is a religious society and also کہ اس کی incorporation at some level cultural social بہت integrated رہی ہے. But I think کہ a lot of the times ہم لوگ conflate کرتے ہیں religion and you know religion کو اور rituals کو اور society کو اور tradition کو.
So I've always thought کہ اچھا it's a deeply integrated. نہیں وہ ہے مگر کیا اس کو اس کی روح کو سمجھا گیا کہ نہیں، یہ ہے اصل ہاں that's up for debate. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بٹ اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں بات کریں we have to head to the kitchen جہاں پہ سارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. Over to you سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لارڈز آف فوڈ کے کچن سے سارا فاران آپ کی خدمت میں حاضر ہے بڑے مزیدار بسکٹس لے کے، جو کہ نہ کہ چاکلیٹ کے ہیں، نہ اسٹرابیری کے، نہ ونیلا کے، نہ لیمن کے، بلکہ جی ہاں یہ ہیں پوٹیٹو بسکٹس. اور اس کو بنانے کے لیے جھٹپٹ تیار ہو جاتے ہیں. اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے پین میں آئل لیں گے اور افطاری میں اس سے بہت مزیدار قسم کی افطاری انجوائے کر سکتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ افطاری میں سب کے دل جیت سکتی ہے. ہم نے تیل صرف لینا ہے اپنا آئل اس کو فرائی کرنے کے لیے. ہم نے پین میں رکھ دیا ہے جو کہ گرم ہوگا. افطاری میں ہمیں ایسی چیزیں ہی اپنی چوز کرنی چاہیے اپنی ڈشز کے طور پہ جو کہ ایک تو بہت آسان ہو اور بہت لائٹ ویٹڈ ہو، جس میں آلو جو ہے وہ سب کا ہی آل دا ٹائم فیوریٹ رہتا ہے. تو ہمیں آلو کو لے کے ویریشن لے کے آنی تھی. سب سے پہلے ہم اس میں پوٹیٹو لیں گے جو کہ میشڈ ہیں، بوائلڈ ہیں اور 1 کپ ہیں. 1 کپ ہم لوگ اپنے میشڈ پوٹیٹو لیں گے اس میں. اس کے بعد اس میں ہماری جائے گی کوٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ. بہت لائٹ ویٹڈ رکھیں گے اس کو ہم. اب اس میں نمک جائے گا ہمارا حسب ذائقہ. ساتھ ہی ساتھ ہری مرچ جائے گی 2 عدد کٹی ہوئی. بہت زیادہ مت ڈالیے گا ہری مرچ، لیکن دھنیا اس میں جائے گا 3 سے 4 چمچ. ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا چاپڈ انین جو کہ میڈیم سائز ہے، لیکن اس میں ہم ابھی حسب ضرورت استعمال کریں گے. کچھ لوگ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. 3 سے 4 چمچ کے قریب میں نے اس میں چاپڈ انین لیے ہیں. اس کو اچھے سے مکس کروں گی بہت اچھے سے. آپ جب یہ افطاری میں نہ یوز کریں، مطلب اس کو کنزیوم نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ اس میں اور بھی مزید مسالہ جات ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آمچور ہو گیا، چاٹ مسالہ ہو گیا. یہ افطاری میں اس لیے اس کو نہیں آپ کو اس کو پریفر کرتی کہ افطاری میں بہت لائٹ ویٹڈ چیزیں کھانی چاہیے آپ کو، کیونکہ پورے دن کا تھرو آؤٹ آپ کا روزہ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک دم سے جب افطار کرنا ہوتا ہے تو بہت مسالے والی چیزیں مت کھایا کریں. دیکھیں فلپ کر کے اس کو میں پریس کر رہی ہوں، بہت اچھے سے مکس ہو رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی بسکٹس کی کٹنگ کر کے دکھانا لگی ہوں. اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اب اس میں ہم اپنے، آپ کے پاس کوکی کٹر ہے، کوکی کٹر لے لیں. اور اگر آپ اس کو، میں ایک سلائس آپ کو کٹ کر کے دکھانے لگی ہوں. بہت آسانی سے ایک آپ کا جو بسکٹ ہے وہ کٹ کے تیار ہو جائے گا. یہ دیکھیں بریڈ کا بسکٹ کٹ کے تیار ہو گیا. اس طرح سے میں نے اور باقی بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے ایک آپ کو میں نے ڈیمو دے دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ 6 میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں سے. اب میں آپ کو اس کے جو بسکٹس کی فلنگ ہے، بریڈ بسکٹس کی جو فلنگ ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں. اچھا، اس کے اندر آپ کا اور کچھ بھی نہیں جانا. بہت آسانی سے بڑے جھٹپٹ سے ہمارے یہ پوٹیٹو بسکٹس بن کے تیار ہو جائیں گے. اور انہیں بعد میں ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم پریس کریں گے.
اور اب ان بسکٹس کو ہم لوگوں نے کور کیا ہے. کور کرنے کے بعد ابھی اس کو ہم پریس کریں گے. یہ دیکھیں اب ہمارے یہ جو بسکٹس ہیں ان کو ہم ہاتھوں کی مدد سے بہت ہلکے سے پریس کریں گے. پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے بسکٹس کی فلنگ ایک دم ایکول ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے بسکٹس بریڈ کے بسکٹس جو ہیں پوٹیٹو بسکٹس بہت خوبصورت طریقے سے اس کی فلنگ کو اب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اندر فل ہو چکی ہوئی ہے. اچھا یہ بہت جھٹپٹ بنتے ہیں اور بڑے مزیدار بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ہماری جو فلنگ ہے اس کے اندر بہت اچھے سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. بڑے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کیجیے گا آپ کیونکہ اتنی کوئی جلدی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جلدی بن جاتے ہیں. جتنا ٹائم لینا آپ کے آلوؤں نے بوائل ہونے میں لینا ہے. باقی اس میں ایسا کوئی مشکل بات تو ہے نہیں. اس کی جو فلنگ ہے اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے جائیں گے 2 انڈے اور سوری کوٹنگ ہم جو بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمارے جائیں گے 2 انڈے. 1 سے 2 چمچ جائے گا میدا. 1 چمچ چائے کا کارن فلور جائے گا. اس میں کارن فلور صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ بائنڈنگ بہت اچھی کرتا ہے اور اس میں جو واٹر ایویپوریشن بہت اچھے سے ہو جاتی ہے, بہت جلدی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس افطاری کے ٹائم پہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں جائے گی کوٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ. حسب ذائقہ میں صرف اس لیے کہتی ہوں کہ ہر کسی کے نمک کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی تیز کھاتے ہیں کوئی لائٹ کھاتے ہیں تو ہر کسی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. چلیں جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سب کو اچھے سے مکس کریں گے. اچھے سے اس کو مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے بریڈ کے بسکٹس کی کوٹنگ کریں گے اور بعد میں کرمز لگا کے اس کو فرائی ہونے دیں گے. مین وائل ہم اپنے آئل کے ٹمپریچر کو چیک کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے سے اپنے پوائنٹ پہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ جو کوٹنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہمیشہ سے ایسے ہی بنایا کریں. چلیں جی یہ کوٹنگ ہماری جو ہے وہ بن کے تیار ہے. اب اس میں ہمارے جو بریڈ کرمز ہیں وہ ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے. مین وائل جو ہمارے بسکٹس ہیں ان کو ہم ڈپ کرنے جا رہے ہیں بہت اچھے سے. اس کو چمچ کی مدد سے اس کے اوپر کوٹنگ کو پھینکیں, اچھے سے پھیلا دیں, ڈپ کریں اس کو. اور اس کے بعد ایز اٹ از اٹھا کے آپ اس کو کرمز میں رکھ دیں گے. کرمز کے ساتھ آپ ان کو اچھے سے پریس کریں گے. اگر آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ کوٹنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور آپ کے کرمز اچھے سے نہیں لگ رہے تو آپ دوبارہ سے کوٹنگ کے اندر اس کو فل کر کے اور پھر ایز اٹ از اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال سکتے ہیں. یہ جو ہمارا ڈونٹ ہے یہ بھی یہ جو ہمارے بسکٹس ہیں اس میں ہم لوگ ایک ساتھ ہی ایک دم سے سارے اکٹھے نہیں ڈالیں گے, 1 بائی 1 ڈالیں گے. اور ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائڈ سے جب ہمارا بسکٹ کوک ہو جائے گا تو ہمیں ایک اسپیس مل جائے گی, ہم اس کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں. پھر ہم لوگ دوسرے بسکٹ کی ٹرن لیں گے اور پھر اسی طرح سے آنورڈ باقی سب کی.
اچھا کرمز کی اس میں ایسا ضرورت نہیں بھی پڑ سکتی, اگر آپ نہیں بھی چاہتے تو اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اس کو اچھے سے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے, یہ دیکھیں اچھے سے پریس کریں گے آپ کہ کنارے جو ہیں ان کو آپ اچھے سے پریس کریں گے. اچھا لوڈز آف فوڈ ہمیشہ آپ کے لیے ایسے منفرد مزیدار قسم کی ڈشز لے کے آتا ہے. تھینکس ٹو لوڈز آف فوڈ. کرمز کے اندر اس کو ہم لوگ اچھے سے پریس کریں گے, کرمز کو اوپر رکھیں گے. ہاتھوں کی مدد سے اگر جب اس کو آپ اچھے سے پہلے پریس کر لیں گے تو آپ کے جو بسکٹس ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے. اوپر سے کرمز کے اوپر جب لگائیں گے اس پہ کرمز تو دوبارہ سے پریس کیجئے تاکہ آپ کے یہ بسکٹس بہت اچھے سے کوک ہو جائیں. یہ دیکھیے اب جو ہمارا پہلا بسکٹ تھا وہ بہت اچھے سے کوک ہو چکا ہے. اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے ہمارا جو پہلا بسکٹ تھا وہ کتنے اچھے سے کوک ہو گیا ہے. سیم اسی پوائنٹ پہ آپ نے دوسرے بسکٹ کو ڈالنا ہے, اس سے پہلے آپ نے نہیں ڈالنا, کیونکہ اگر آپ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ سب کچھ اکٹھا ڈال دیتے ہیں کڑھائی میں تو آپ کی چیزوں کو سپیس نہیں ملے گی اور وہ اچھے سے کوک نہیں ہوگا. اگر میں نے یہ سب کو اکٹھا ڈالا ہوتا تو اس کو اچھے سے پوری وہ ہیٹ نہ ملتی جو بھی کہ ریکوائرڈ تھی کہ سارا ایکولی براؤن ہوا ہے, گولڈن براؤن ہوا ہے. ابھی جو ہمارا تیسرا بسکٹ ہے اسے بھی ہم دوبارہ سے ہاتھوں سے اچھے سے طریقے سے پریس کریں گے. ٹھیک ہے, فٹافٹ سے اس کی کوٹنگ کریں گے. افطاری میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے, ہمیں اسے فٹافٹ سے کوٹنگ کرنی ہے. کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے بریڈ کرمب کے اندر ڈپ کرنا ہے. بریڈ کرمب کو اوپر سے پریس کرنا ہے اچھے سے. کوٹنگ کر دی ہے ہم نے, ڈپ کر دیا ہے. مین وائل جو ہمارا جو پہلا بسکٹ ہے مین وائل وہ بالکل ریڈی ہے, ہم اسے نکال لیں گے. اور جو ہمارا تیسرا بسکٹ ہے یہ اب ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پہلا بسکٹ ہے ہمارا, یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے. یہ بسکٹ جو ہیں یہ بہت مزیدار بنیں گے, آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا. یہ ہمارا سیکنڈ بسکٹ دیکھیے گا, اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے. بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اسے بنا رہے ہیں, کوئی دیر نہیں ہو رہی ہمیں. بڑے آرام سے ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر ہم نے اس کو بنانا شروع کیا اور بڑے ہی جھٹپٹ ہم اسے بنا رہے ہیں. آمچور کوئی اس طرح کی تیز مسالے بالکل بھی نہیں ڈالے جو کہ ہمارے ٹیسٹ کو یا ہمارے افطاری کے بعد ہمیں تیزابیت کر سکیں. بہت لائٹ ویٹڈ رکھا ہے اسے. فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی کریں گے. بڑا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت مزیدار ہے, اور میں جانتی ہوں یہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوتی ہے. افطاری میں یہ بچوں کا دل جیت لیں گے, بڑوں کا دل جیت لیں گے. ایک ہیلدی ڈائٹ ہے. آپ کچوری کو سکپ کر کے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کچوری بنانا ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہے. آپ کچوری کی جگہ پہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, بھی آپ کو کچوری جیسا ٹیسٹ بھی دیں گے. آپ اس میں چاہیں تو شامی کباب بھی رکھ سکتے ہیں, یہ اس کو بھی ایز اٹ از فرائی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو چکن کا بھی, لیکن پوٹیٹو میں ہمیں ویریشن چاہیے. ہم صرف فرائز میں یا پکوڑوں میں پوٹیٹو کا یوز کرتے ہیں, تو اسی لیے ہم لوگوں نے پوٹیٹو کو ایک امپورٹنس دی ہے کہ ہم لوگ اس کو بھول نہ جائیں. آل ٹائم فیوریٹ چیز ہے پوٹیٹو سب کی. جب کچھ نہ ملے تو ہم فرائز بنانے کی سوچتے ہیں, تو کچھ نہ ملے تو بسکٹ بنانے کی سوچیے. خوبصورت سے کلر ان کے آ چکے ہیں.
ہم انہیں ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اب میں فلیم کروں گی بند اور اسے ہم کریں گے ڈش آؤٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئل کو اچھے سے ڈرین ہونے دیا کریں آپ, بجائے اس کے کہ وہ ٹیشو پہ جا کے ویسٹ ہو, اس کو یہیں پر ہی ڈرین ہونے دیں. کوئی زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں, 2 سے 3 سیکنڈ میں جتنا اس میں ایکسیسو آئل ہوتا ہے یہ ڈرین ہو جاتا ہے. تو لیٹ اٹ ڈرین فرسٹ دین سرو اٹ آؤٹ. دیکھیں اب یہ ہمارا دوسرا بسکٹ, اور یہ ہمارا تیسرا بسکٹ. آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں, کتنی خستہ اور کرسپی آواز ہے باہر سے. چلیں جی, الحمدللہ 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 ہمارے بسکٹس بن کے بالکل تیار ہیں. اب ہم اسے صرف گارنش کریں گے اور آپ اسے مزیدار چٹنیوں کے ساتھ نوش فرما سکتے ہیں. گارنشنگ آپ اس کی کسی بھی ٹائپ کی کر سکتے ہیں, اسمائلی فیس بنا سکتے ہیں اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی گارنشنگ کے لیے دھنیا پودینہ کے پتے, جس طرح کہ میں بھی رکھنے جا رہی ہوں, یہ تھوڑے سے دھنیا پودینہ کے پتے, اس کی گارنشنگ آپ بہت خوبصورت کر کے اور بھی مزید چیزوں کی ویریشن بنا اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ابھی افطاری کا ٹائم ہے اور ہم نے آپ کی خوبصورتی ہی کھانے کی طرف دو لوگوں کو لے کے آتی ہے. اب کھانا جتنا خوبصورت دکھائیں گے لوگوں کا کھانے کا اتنا ہی دل کرے گا. تو دیکھیے مزیدار قسم کے ہمارے پوٹیٹو بسکٹس لارڈز آف فوڈ کے کچن سے تیار ہو کے آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور اپنی مزید ایسی ریسیپیز میں آپ کو ہم ضرور یاد کریں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے لارڈز آف فوڈ کے کچن سے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. آپ دیکھیں نا, میں جو ہم بات کر رہے تھے ابھی پچھلے اس میں, اب مثلا آپ دیکھیے کہ پڑوسیوں کے حوالے سے کتنی بات ہوتی ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا گیا ہے بیشتر اس میں کہ آپ باقاعدہ اپنا جو کوڑا ہے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رستہ روک لیتے ہیں شادیوں کے موقع پہ. اب تو خیر یہ شادی ہالز وغیرہ بن گئے, اور آپ جو اونچا ڈیک لگا لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو, مطلب پڑوسی کے معمولات میں آپ خلل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی چیز جو ہے نا, یعنی کہ میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں یہ بات آ گئی, مگر میں اس میں کہتا کہ کسی بھی معاملے کی, اور البتہ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے پڑوسی کے بارے میں. مگر اس کی جو روح ہے اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ اس حوالے سے تو دیکھیں نا, آپ قانون بھی چلیں سختی کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے کوڑا جو ہے وہ برابر کے یا ٹوکری سے باہر کیوں رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اور اب تو خیر ہمارے ہاں تو اس کا بھی وہ نہیں, آپ یقین کریں کہ بڑی بڑی اچھی جگہ میں دیکھتا ہوں, بڑے بڑے اچھے بعض اوقات مالز ہوتے ہیں. سرکار پہ تو کیا کہنا, سرکار کو تو ہمارا حال ہم سبھی جانتے ہیں, مگر آپ کو کوئی ریپر وغیرہ اگر مل جائے, آپ لیے پھرتے رہتے ہیں وہ جگہ, آپ کو ملتے ہی نہیں کہ آپ اسے پھینکیں کہاں. وہ بعض اوقات آپ موڑ کے ابھی جیب میں رکھ لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار کسی کو معقول جگہ ملے گی تو جا کے اسے پھینک دیں گے. تو وہ بھی خیر ایک مسائل تھوڑی ہیں, مگر وہ تو کچھ جگہ تو چلیں آپ قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. آپ اگر اونچی آواز میں کوئی جناب میوزک لگا لیتے ہیں تو چلیں جی اس والے میں بھی قانون جو ہے وہ آپ کو وہ کہتا ہے. بٹ ادروائز بہت ساری چیزیں ایسی جہاں قانون جو ہے, ویسے ویسٹ نے تو اس حوالے سے نا بہت ہی باریک بینی سے جا کے بہت آگے تک جا کے قوانین جو ہیں وہ بنا دی ہیں. یعنی کہ وہ چیزیں جو
بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ آپ کو یار اس میں قانون کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے اور کیسے سوسائٹی اس کو لاگو کرے گی نا، وہاں پہ بھی اس وقت نہیں ہے، اس پر ہم کسی وقت ہم بات کر لیں گے. خاص طور پہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. یہ جو شادیوں وادیوں کے معاملات میں ہے نا، تو ہمارے یہاں عموماً یہ رویہ ہے، پولیس کا بھی یہ رویہ ہے کہ بھئی یہ نجی معاملہ ہے گا، یہ جیسے کی کر سکنے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جناب کردہ معاملہ ہے گا. مگر انہوں نے دیکھے کیسے اس کو اس کے اندر بھی جا کے نا بہت حد تک بہت ڈیپ جا کے انہوں نے بالکل کوئی ایک آدھ دائرہ انہوں نے چھوڑا ہے. I think it's almost like کہ یہ جو عورتوں کی پروٹیکشن ہے which is mostly جو جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہوں ایتھے تسی کسی خاتون نو اس پہ آپ ہاتھ اٹھائیں تو اب جا کے کچھ قوانین تھوڑے سے کچھ بنے اور انہوں نے کہہ دیا کہ that's kind of not our responsibility. ہاں جی وہ یہی کہتے تھے، یہ تو جناب میاں بیوی دا معاملہ اسی کی کر سکنے جناب، یہ تو جناب تھوڑا نجی معاملہ ہے گا اسی کی کر سکنے ہیں. اب سے کوئی 10-12-15 سال پہلے بالکل یہی چلن تھا. پھر قانون بنا، اب اس قانون کے اوپر بھی کتنا عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اس سے پہلے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور ہماری خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا ہے اس معاشرے میں، وہ خود یعنی کہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے. اور حالانکہ دیکھیں قرآن دین نے تو بہت آسانی دی ہے. اب دیکھیں نا، ہم یہ طلاق کی بات کرتے ہیں کہ یہ حق جو ہے وہ مرد کو تفویض کیا گیا ہے، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ الگ. اسی طریقے سے اس کی ایک دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو مگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا شاید یہ والا معاملہ جو ہے. اچھا، اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے، یہ اگین یہ جو انیویٹیبل صورتحال ہوتی ہے نا، یا اچھا یہ بھی انیویٹیبل ہے کہ اگر نہیں کسی کے ساتھ کسی کی بن رہی، انیویٹیبل یہ نہیں کہ کماتا نہ ہو صرف اور اس کے بعد جناب وہ کوئی اپنا خدا نخواستہ کو مارتا ہو کسی کو یا بدتمیزی کرتا ہو، یہ انیویٹیبل صورتحال نہیں ہوتی. یہ جو پرسنل چوائس ہے نا، پسند ناپسند، اس کو بھی یہ بھی اس میں آتی ہے. یہ بھی بعض لوگوں کے لیے انیویٹیبل ہو جاتا ہے. تو دین تو اس کو بھی سمجھتا ہے. یعنی کہ آپ کے لیے شاید یہ حیران کن بات ہو اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں سن رکھی کہ وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اسی طرح انہوں نے کہا، اس پوری گفتگو کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خلا چاہیے. اور اس کی کو بہت یعنی کہ ایسا نہیں کہ مجھے میرا شوہر جو ہے وہ اس وقت ذمہ داری شوہر کی تھی کہ وہ نان نفقہ نہیں دیتا ہے یا مارتا ہے، ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بس میں نہیں اس کے ساتھ رہ پاتی. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم رکھ رہو تو بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ گفتگو کا مفہوم جو ہے وہ یہ تھا. تو اسلام انکریج نہیں کرتا ہے کہ جی بس آپ یہ کہیں کہ آج یہ مجھے فلانا اچھا نہیں لگ رہا ہے. یعنی کہ اس کو تو گھر ٹوٹنے کو تو ایک بہت یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آسمان ہل جاتے ہیں جب ایک گھر ٹوٹتا ہے. اسلامک فلسفی یہ ہے، ٹھیک ہے. مگر دوسری طرف جو ایک شخصی آزادی ہے وہ بالکل برابر کی اس نے دی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتا ہے کہ نہیں بھی بنا کے رکھو اور جس حد تک بھی ایک دوسرے کو آپ برداشت کرتے ہیں جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہے، مگر دوسری طرف آزادی دی اور اسے مرد کو نہیں دی ہے طلاق کی شکل میں، خلا کی صورت میں عورت کو بھی دی ہے. مگر اسٹیٹ اور سسٹم جو ہے آپ کا وہ اس طریقے سے اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا. وہ پھر بعض اوقات بیچ میں مسائل آ جاتے ہیں. وہ اس بیچاری کے لیے اگر کوئی جنرلی یہ سمجھتا ہو کہ بھئی مجھے اب نہیں رہنا ہے اپنا اس رشتے میں، تو بعض اوقات اتنی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ اتنی مشکل ایکچولی اس دین میں نہیں ہے. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. ایبسلیٹلی. اچھا، I'm sorry I'm cutting you off، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں we have to take a break. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. Let's take a short break. Alright, welcome back to the show. روزہ لگ رہا ہے؟ مطلب تھوڑا بہت تو اب ذرا افطار کے وقت اچھا، what's like a favorite؟ اللہ کے نزدیک ہوں اس وقت میں کہ بھوک لگ رہی ہے یار. لوگوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ روزہ لگ رہا ہے. نہیں، ہاں، کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ چہرے سے لگ رہا ہوتا چہرے پہ لکھا ہوتا ہے روزہ لگ رہا ہے. روزہ لگ رہا ہے، بہت بری طرح روزہ لگ رہا ہے. تو واہ یار، یہ تو میں بتاؤں ابھی تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو جیسے کہے نا کہ
مکھن ملائی ٹائپ کے روزے ہیں. اور سرگودا میں چونکہ وہ سائیکل ہے نا کوئی 8-10 سال کا, اس کے بعد پھر وہ گرمیوں میں آ جاتے ہیں, پھر سردیوں میں آ جاتے ہیں. ابتدائی دنوں کے جو روزے مجھے یاد ہیں بھائی, وہ تو بہت ہی, یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ان روزوں کا اعلیٰ مقام ہوگا, یعنی کہ الگ ہی کوئی حیثیت ان کی ہوگی, میرا خیال ہے. میں یعنی کہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ وہ کس چیز کا کتنا اجر جو ہے وہ دیتا ہے. مگر مجھے یاد ہے کہ شدید گرمی میں, اور مجھے یاد ہے اپنی والدہ وغیرہ کا بھی, کہ بالکل افطار کے وقت تو وہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ بالکل نڈھال ہو جاتے تھے لوگ. اور مگر یہ ہے کہ الحمدللہ رکھتے ہیں, اور کہتے نہیں, بس صرف لگ رہا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہے, پتہ لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, بٹ لائک واٹس فیوریٹ آن دی افطار ٹیبل؟ افطار ٹیبل پہ یا اوور آل رمضان میں؟ بہت, چلیں دونوں بتا دیں if you're in the mood. مجھے نا رمضان میں نا خاص جو ایک چیز لگتی ہے, ایک تو وقت زیادہ ملتا ہے نسبتاً, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ نا قرآن کی جو تفاسیر ہیں وہ ضرور اس کو معمول بناتا ہوں. ایک تو ویسے ہی ایک تو ہاں ایک ماحول بھی بنا ہوتا ہے, پھر ایک ماحول بنا ہوتا ہے, پھر ہمارا تو چونکہ کام بھی ہے, تو وہ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ کوئی نئی تفسیر جو ہے, کوئی نئی یعنی کہ کسی نئے اسکالر کی تفسیر جو ہے وہ ضرور اس مرتبہ ختم کی جائے نا. تو آپ یعنی کہ عربی میں تو پڑھتے ہی ہیں, اس کا ایک اپنا ثواب ہے یقیناً, مگر چونکہ ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے دلچسپی, ہم سمجھتے بھی ہیں کہ قرآن کا مفہوم جو ہے وہ ضرور پہنچنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. تو وہ مجھے بڑا ہی یہ میں باقاعدہ جیسے کہ نا منتظر رہتا ہوں. اور خیر یہ کہ پورا سال ہی ہمارا تو کام ہی چونکہ پڑھنا ہے الحمدللہ, کام کی نوعیت ہی ایسی ہے. مگر رمضان کی یہ جو ایک بات ہے نا, یہ مجھے بڑا وہ کرتی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے جیسے آپ پڑھ بھی رہے ہیں, اس میں ایک فائدہ تو ہے نا کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں, علم بھی ہے اور ثواب بھی ہے, اور ثواب بھی ہے اور علم بھی ہے, اور سیرت, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مجھے بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں نا مجھے ہمیشہ اس کا اور ایک اپنا ہی اس کا ایک لطف ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں بھی, میرا بھی معمول رہا کہ وہ سحر کر کے اور پھر تھوڑی دیر سو لیا, اور بعض اوقات میں زیادہ بھی سو لیتا تھا فجر کے بعد. مگر اب یہ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے, میں اپنے دوست احباب سے بھی کہتا ہوں کہ یار روزے کا جو ہے نا آپ سحر کریں, اور اگر ممکن ہے تو سحر کے بعد آپ تھوڑا دیر ریسٹ کر لیں, بٹ ادروائز یہ ہے کہ پورا دن آپ کام کریں اور اپنے آپ کو پھر اس روزے کے ساتھ, اس یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھوک کے ساتھ اس روزے کی جو صحیح روح ہے پوری دیانتداری سے. اور یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ پورے دن کسی کی برائی بھی نہ کریں, غیبت بھی نہ کریں, آپ جھوٹ بھی نہ بولیں, آپ جس کے دل میں جس نے آپ کو زندگی میں آپ کو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا, بعض اوقات آپ کو پوائنٹ آف 100% درست ہوتا ہے, اگلے نے بھی کہہ دیا ہوتا ہے کہ ہاں میں تیرے نال زیادتی کیتی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, اس کو بھی دل سے نکال دیں. وہ پھر ہے روزے کا مزہ, جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے صحیح معنوں میں. جو اصل تو پریکٹس ہی یہی ہے نا کہ جتنی چیزوں سے اس نے روکا ہے, اور اس نے ان سب چیزوں سے روکا ہے, ایمانداری سے کام کرنے کو کہا ہے, ہر بری چیز سے روکا ہے, ہر اچھے فعل کو اس نے کہا ہے کہ بھئی اختیار کرو. کچھ بری چیزوں سے رکتے ہیں تو خود بخود آپ, یعنی کہ گاڑی بیسیکلی جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ ادھر غلط جا رہی ہے, پیچھے آپشن ہی کہہ رہے, ہاں جب ادھر نہیں جا رہی گاڑی تو خود ہی خود صراط مستقیم پہ آ جائے گی. مگر اس کی ایک اپنی تمانیت ہے, خوبصورتی ہے, اور سفر کی ایک آسودگی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو قرب ہے اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے. ایک عجیب سا نا, جیسے عشاء کے بعد اگر آپ دیکھو کہ عشاء کے بعد نا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے جان دے کام جڑے نے نا وہ تسی کر لینے, مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب کچھ بھی ہو جائے تو بس میں, کوئی ذمہ داری مجھ پہ نہیں رہی. جیسے وہ امان اللہ صاحب تھے نا ہمارے, تو وہ تو عوامی نوعیت کے آدمی تھے, بڑے مزے کی بات کرتے تھے. ایک شخص ایسی بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ, اب پنجاب پاکستان میں, پورے پاکستان میں اس خطے میں جو عموماً جو بڑا بھائی ہوتا تھا یا بھائی ہوتے تھے, ان کے اوپر ایک, جیسے ہم کہتے تو ہیں نا کہ بھئی خواتین کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں, ہوتی بھی ہیں, ہوئی بھی ہیں, ہو بھی رہی ہیں, اور اس کو کم کرنے کے لیے اپنی آواز جو ہے ہمیشہ اٹھانی چاہیے. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں جو رشتوں کے حوالے سے
وہ رشتے ہی بعض اوقات پابند بھی کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ رشتوں نے محبتیں بھی بہت بہت کی ہیں. بس اب ہمارے یہاں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں اگر بڑا بھائی جو ہے اس غریب کی شادی نہیں کی جاتی جب تک کہ بھئی باقی ساری بہنیں جو ہیں وہ ان کی شادی نہ ہو جائے، وہ اپنے اپنے گھروں کی نہ ہو جائے. وہ کماتا بھی رہتا ہے اور سارا اس طرح کا. تو اس کا میں بیک گراؤنڈ بتانا تو میں ضروری تھا. تو ایک صاحب رہے بہت آرام سے یوں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو امان اللہ صاحب جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اٹھو تو ہیں جی بیٹھے ہیں جی، میں 6 بہنوں میں بیٹھا ہیں یعنی کہ 6 بہنوں کی شادی کر کے ریلیکس ہو گئے تم ہے نا بیٹھے ہوئے ہو. تو عشاء کے بعد یہی آپ کی کیفیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ اب رہ نہیں گئی ہے نا. تو روزے کا بھی یہی ہے کہ جب آپ صبح آپ سحر کرتے ہیں، پوری دن دیانتداری سے جب آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، افطار کے وقت بیٹھے ہوئے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ذرا جائزہ ہم نہیں لیتے. اگر آپ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد بس ہم عموماً، میں جب ہم کی بات کروں تو اپنی ہی بات کر رہا ہوتا ہوں. میں یہ تو سارے 22 کروڑ مجھ سے زیادہ خوبصورت بہتر انسان ہیں، ٹھیک ہے، میں تو اپنے رویے عموماً شیئر کر رہا ہوتا ہوں. تو اس وقت ہمیں نا جائزہ لینا چاہیے کہ یار میں نے جو پورا دن گزارا ہے، وہی جو آپ کو یاد ہے ہم نے اسی ایپیسوڈ میں شاید بات کی ہے کہ پہلے کی تھی، کہ فجر سے ظہر تک جب ہم جاتے ہیں تو ہم جا کے ظہر ایک اور نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. ظہر کے وقت ہمیں حساب بھی دینا ہے اور اگلے ظہر سے عصر تک کی کمٹمنٹ بھی کرنی ہے کہ باری تعالیٰ یہ وقت دیکھ میں نے ٹھیک گزارا، یہ کیا، ایمانداری سے کیا، اس کو بخشا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اس کے ساتھ غصہ نہیں کیا، اس کو اپنا حق چھوڑ دیا، اس کو درگزر کر دیا، یہ میں نے کیا ظہر کے وقت. اب میں انشاءاللہ تجھ سے کمٹمنٹ کر کے جا رہا ہوں کہ عصر تک میں ایسے ہی کر کے دوبارہ، اور میں آیا میں ذرا کر کے نا، آپ نکل گئے، پھر دوبارہ عصر کے وقت آپ چلے گئے. یہی ہمیں افطار کے وقت بھی میرے خیال میں ایک جائزہ لینا چاہیے. جیسے عشاء کے بعد میرے بزرگوں نے پتہ نہیں کب مجھے یہ بات کہی تھی کہ سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سویا کرو، ٹھیک ہے نا. تو عشاء کے بعد میری ہمیشہ سے یہ رہی کہ میں باقاعدہ یعنی کہ یہ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جس نے بھی ایک ادا ہے جس بارے میں سوچنے آ جائے معاف کرنا کہ نہ کرنا، مگر باقی سب کو میں نے معاف کر کے آن لائٹر نوٹ. تو اپنا اللہ میاں پوچھیں گے اب میں نے چھوڑ دیا، اب اللہ میاں اس بات ہاں یہ دیکھو اس نے اختیار دیا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ اگر معاف کر دو ہاں وہ تو سبحان اللہ، پھر اللہ پھر اس کا اجر اللہ. دیکھو اس پہ میں آپ کو ایک انتہا درجے کی ایک بات بتاؤں جو پھر آپ کو نا معافی کی طرف راغب کرتی. کتنی ہی زیادتی کسی نے آپ کے ساتھ نہ کی ہو، کتنا ہی آپ کے ساتھ آپ کا حق نہ مارا ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا اگین اس کا نا انصاف سے تعلق نہیں ہے. انصاف اپنی جگہ کام کرے گا، ریاست اپنی جگہ کام کرے گی، قانون اپنی جگہ کام کرے گا، آپ اسے پکڑ میں بھی لے کے آئیں گے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسلام بڑا ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو بزدلی کی طرف یا اپنا حق نہ لینے کی طرف نہیں لے کے جاتی ہے. حدیث یہ بتاتی ہے کہ تمام تر اختیار آپ کے پاس. آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر حق پر ہے اور اختیار رکھتا ہے، چوائس ہے آپ کے پاس اور آپ حق پر بھی ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی مگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے تو زیادتی بھی کیتی ہے، میرے اتنی ہمت بھی ہے کہ میں تیرے نال کر سکنا، یا ریاست. یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ ہمت کا ہے نا. ادب دنیا میں تو ریاست ہوتی ہے، آپ کا ایشو ہوتا ہے آپ عدالت پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو انصاف مل جاتا ہے. تو اتنے دا پرابلم ہے نا کہ میں کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، تو مینوں جاندا نہیں، میں فلانا ہاں. دنیا میں تو یہ سب نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو انصاف دلا دیتی ہے. خیر تو حق رکھتے ہوئے اب اسی طرح کا حق کا مطلب یہ کہ اگر اب دنیا کے اوپر آپ اسے لاگو کریں، جو کہ یقیناً وہ تو آفاقی ہے، ہر زمانے کے لیے ہے آپ کی حدیث اور قرآن جو ہے. تو جہاں پہ عدالت بھی ہے، عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کہا کہ میں نے پھر بھی چلو یار اس شخص کو میں معاف کر دیتا ہوں، تو آقا نے کہا کہ وہ قیامت والے دن اپنا حق جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے. تو جب یہ بات آپ کے اس میں آتی ہے نا، تو پھر آپ درگزر کی عادت اپناتے ہیں، آپ پھر معاف کرنا سیکھتے ہیں. حق ہوتا بھی ہے لیکن آپ کو اگر ضرورت نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو کر لیا، میرے پاس پاور بھی ہے، عدالت بھی مجھے سپورٹ کر رہی ہے، مگر جاؤ میں تمہیں وہ. اچھا اس سے ہوتا کیا اب آپ یہ پوچھیں گی؟ نہیں اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ اچھا یہ تو رمضان فیوریٹس، میں صرف آخری بات بتاتا ہوں اس کی آخری بات کیا، اس سے ہوتا کیا ہے. اس سے معاشرہ جو ہے، قوانین اپنی جگہ عمل کریں، ریاست اپنی جگہ عمل کریں، مگر اس سے ایک بے پناہ خوبصورت معاشرہ، خوبصورت رویے پیدا ہوتے ہیں جو شب و روز ہیں. یعنی کہ ریاست کے قانون کے آنے سے پہلے ہی
لوگوں کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اسموتھ ورکنگ, اسموتھ سیلنگ کہتے ہیں نا, معاشرہ اسموتھ سیلنگ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. جب آپ کا معاشرہ اس طرف, آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ آفیسز بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ فٹ بال کی ٹیمیں جیسے آپ نے دیکھا ایک دوسرے کو پاس دیتے ہوئے کیسے گول پہ گول کرتی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, معاف نہیں کرتے, درگزر نہیں کرتے, دل میں رکھ لیتے ہیں. وہاں پھر ترقی بھی نہیں ہوتی اور وہ وقت گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے ایک دن گزارنا ہے ویسے آپ نے پوری زندگی بھی تو گزارنی. تو اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھتے ہیں, معافی کی گنجائش رکھتے ہیں, درگزر رکھتے ہیں, ان کو ایکسکیوز کرنا جانتے ہیں, خود بھی یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ٹو میجک ورڈز, سوری اینڈ تھینک یو. تو اگر یہ دونوں رویے رکھتے ہیں تو وقت آپ کا اچھا گزر جاتا ہے, خوبصورت معاشرہ جو ہے اس سے تخلیق پاتا ہے. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ ہاں لائک واٹس این افطار ٹیبل فیوریٹ. یار میں کھاتا تو کم ہوں مگر اچھی لگتی ذرا بھری ہوئی ہو. ویسے میں اب سمجھتا ہی ہوں عمر کے اس حصے میں کہ سادہ ہونی چاہیے. اس نے بھی بہت ہمارے معاشرے میں سادہ بہت زیادہ نہیں, مطلب اگر آپ خود ہیں تو سادہ ہیں, مہمان آئیں تو پھر سبحان اللہ, پھر تو آپ ان کے لیے جو آپ کو ہوتا ہے, یہ واحد چیز ہے مہمانوں کے حوالے سے جن کے حوالے سے آپ جب زیادہ بھی کرتے ہیں تو وہ اسراف میں نہیں آتا. پتہ ہے اسلامک فلسفے میں, ہاں نو 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 اسلامک فلسفی میں مہمان جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ ایک کی جگہ اس کے لیے 2-3 ڈشیں بھی بنا لیں, 4 بھی بنا لیں, اس کو پسند فرمایا گیا. اور کیا ہوگا, اگلے دن کوئی اور کھا لے گا. مگر یہ اپنے لیے 6-6 7 بنانا جو ہے نا, یہ وہ نہیں. اس لیے میں اپنے گھر میں کہتا ہوں نہ کریں, بندہ کہیں اور جا کے کرے ہو اسے بتائے کہ مہمان کے آنے کے فائدے کیا ہے. اسے تو اسراف کا بھی کوئی وہ نہیں ملے گا, ہمیں ڈھنگ کی چیزیں مل جائیں گی. پچھلے دنوں کسی نے بھیجا نا کہ بھئی تم آج کل کیا کر رہے ہو, نماز نہیں پڑھ رہے اور روزہ بھی نہیں رکھ رہے, باقی بھی چیزیں نہیں کر رہے, تو کیا رہے ہو تم رمضان میں؟ کہنے لگا میں افطاریاں کر رہا ہوں. ہاں تو افطاری کریں, ضرور کریں, مگر روزے کو اس کی روح کے ساتھ کریں, پھر افطاری کا زیادہ لطف آئے گا. On that note, that was today's show. Thank you so much for watching. میں اور بابا آپ کو ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. ارے وہ پیکیج اناؤنس کرنا تھا. Alright, I think کہ آج ہے لیبیا, صومالیہ اینڈ موریٹانیا, جو مجھے پتہ نہیں تھا کہ موریٹانیا I didn't know لیکن ہم موریٹانیا ہی کہتے ہیں کنٹری. بٹ ہاں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح اپنا رمضان سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسلامی دنیا کے ممالک ایک یا دوسرے انداز میں یکساں رسم و رواج کو برقرار رکھتے ہیں. ایک مذہب ان کو واحد دھڑکتے دل میں ڈھالتا ہے, ایمان کی ایک ایسی ہستی میں بدل دیتا ہے جو رمضان کے مہینے میں روشنی اور رواداری سے بھرپور ہوتی ہے. ہر ملک اپنے نیک دنوں کی تفصیلات پر نشان لگاتا ہے. ہمارا آج کا سفر ہمیں براعظم افریقہ کے 3 ممالک موریٹانیا, لیبیا اور صومالیہ تک لے جائے گا, جہاں ان کی جغرافیائی قربت ماحول کی ہم آہنگی فراہم کرتی ہے. رمضان المبارک افریقہ کے ان ممالک کو ایک منفرد دلکشی فراہم کرتا ہے. عبادت اور خدا کی شان میں لطف اندوز ہونے کی خواہش تینوں ممالک میں موجود ہے, جو رمضان کو ایسا مقدس مہینہ بنا دیتی ہے کہ نیکی, خیرات اور عبادات کے لیے ماہ رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایسی اضافی تیاریوں کا مہینہ ہے جو ان میں سے ہر ایک ملک کے لیے موزوں ہے. ہر ملک رمضان کا استقبال اپنے انداز سے کرتا ہے. موریٹانیا, لیبیا اور صومالیہ کی مارکیٹیں بھیڑ اور بھاری قوت خرید پر اکٹھی ہوتی ہیں, جہاں خریدی گئی اشیاء ہر ملک کے لیے مختلف ہوتی ہیں.
مثال کے طور پر موریتانیہ کی مارکیٹیں سبزیاں، کھجور، اناج، آٹا اور خشک میوہ جات کی خریداری کا رجحان رکھتی ہیں۔ لوگوں کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر دارالحکومت نواکشوط میں عارضی بازار لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ لیبیا میں رمضان نصف شعبان کی رات سے اپنی تمام شکلوں میں خریداری کا سب سے بڑا موسم بناتا ہے۔ لوگ پینٹ، قالین، کھانے پینے کی اشیاء اور گھریلو اشیاء سے لے کر بنیادی ضروریات کی اشیاء تک خریدتے ہیں، جہاں بازار مسالہ جات، اناج اور طرح طرح کی کافیوں سے بھر جاتے ہیں۔ دستکاری کا بازار بھی کھلتا ہے، جیسے ٹیکسٹائل اور اون، جو رمضان کے مقدس مہینے میں کافی مقبول ہیں۔ صومالیہ مقدس مہینے کے استقبال کے لیے گھروں کو سفید رنگ میں پینٹ کرنے اور دکانوں کو روشن کرنے والے چراغوں سے سجانے کے لیے تیار ہے۔ گھر کے اگلے حصے اور عوامی چوکوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ لیبیا، موریتانیہ اور صومالیہ کی مساجد ان تیاریوں کا ایک بڑا حصہ ہیں، جن کا آغاز اپنے میناروں کو خوشیوں اور روشنیوں سے سجانے اور صفائی کی مہم سے ہوتا ہے۔ مساجد کے حال سائنس، فقہ، دانشمندی اور مذہب کی تعلیمات کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔ خدا کے گھر سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور عبادات کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خاندانی اجتماعات اور رمضان کی شاموں کا مہینہ ہے، جو زیادہ تر اسلامی ممالک میں پروان چڑھتا ہے اور رواداری اور سماجی یکجہتی کی اقدار کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بار جب چاند نظر آنے اور مقدس مہینے کے آغاز کی تصدیق ہو جاتی ہے، دارالحکومت طرابلس میں توپ داغنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیبیا کے محلے زخلقہ کی رسم کو بحال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ایک روایت کے مطابق پڑوسیوں کے درمیان افطار کے پکوان بانٹنے پر مبنی ہے، جو رمضان کے دسترخوان کو تقویت بخشتی ہے اور معاشرے کے تمام مسلمانوں کے درمیان آشنائی، نیکی اور برکات کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ لیبیا کی ضیافت کو عرب ویسٹ لینڈز اور ایسٹ لینڈز کی ثقافتوں کو ملانے کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ سحری کے وقت دودھ اور کھجور کو پہلے کھانے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ لیبیا کی رمضان کی ضیافت سٹفڈ برگ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ مائل ورٹن اور کیما ڈولما کے علاوہ بہت سی مٹھائیاں بھی موجود ہیں، جیسے کہ کنافہ، پکوڑی، ڈیلا اور تلی ہوئی سورج مکھی۔ آٹے مکھن سے بنی ایک مشہور میٹھی ڈش جو چینی یا کھجور سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کھجور کا گڑ بطور پکوان اور رمضان کی راتوں کا ساتھی ہے۔ لیبینز کے برعکس موریتانیہ کے لوگ اپنے رمضان کے کھانے میں روایتی اور محدود اقسام کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان اقسام میں سے سب سے زیادہ مقبول ایرک ہے، جو کہ ایک مشروب ہے، اور یہ مشروب رسمی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو پانی، دہی اور چینی کے مرکب سے بنتا ہے۔ ٹیگن ایک اہم کھانا ہے جو موریتانیہ کے لوگ تراویح کے بعد کھاتے ہیں، جو گوشت اور سبزیوں اور سبز چائے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹائی، جیسا کہ اسے مقامی بولی میں کہا جاتا ہے، موریتانیہ کے لوگوں کے اہتمام کا دوست ہے۔ ملک کے لوگ اسے پینے کے خواہش مند ہیں اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے اپنے طریقے ہیں، جنہیں عربی میں 3 eggs کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گروپ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ مشروب کو گرم رکھنے اور اس کی تیاری کو طول دینے کے لیے ایک پرسکون آگ جلائی جاتی ہے۔ چینی اور پودینہ ٹائی کو میٹھا بناتے ہیں۔ ٹائی موریتانیہ کا ایک مستقل کھانا ہے، جس کو یہ مہمان نوازی اور خیراتی اقدار سے وابستہ مقامی مقبولیت کی علامت بناتے ہیں، جس کے بارے میں وہ اپنے ادبی شاہکاروں میں گاتے ہیں۔ صومالیہ کے لوگ اپنا روزہ مختلف قسم کے چاولوں کے پکوانوں کے ساتھ افطار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان مشہور کھانوں کے علاوہ مکھن اور چینی کے ساتھ پھلیوں سے بنی ہوئی ڈش، روٹی اور تلی ہوئی پکوڑیاں بھی ہوتی ہیں۔
صومالیہ کے لوگ زیادہ تر دودھ، املی کا شربت اور امرود کا جوس رمضان کے مشروبات کے طور پر پیتے ہیں۔ یہ مشروبات ان کے دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کو اپنے خالق کے قریب کرنے کا مہینہ ہے، نیک دلوں کے ساتھ جو نیکی اور خیرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے صومالی خاندان ایک یا زیادہ طلبہ کو افطاری اور سحری کھانے کے لیے کفالت فراہم کرتے ہیں اور انہیں مساجد سے منسلک صوفی کونوں میں سونے کی جگہ دیتے ہیں۔ انہیں صومالی برادری ہمدردی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ تاہم موریتانیہ میں انفرادی اور اجتماعی خیرات کو سب سے نمایاں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں خانہ بدوش آبادی اور دور دراز علاقوں میں مادی امداد کے ساتھ ساتھ کھجور، چاول اور گندم فراہم کی جاتی ہے۔ مساجد میں بھی یہ مدد مختلف غریب لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک پرانی عادت کے طور پر جو موریتانیہ کے عوام اور معاشرے کی صداقت سے وابستہ ہے، لیبیا بھی موریتانی عوام اور معاشرے کی طرح ایک روایت رکھتا ہے۔ لیبیا بھی رمضان کے دنوں میں خیرات کے کاموں سے لطف اندوز ہونے کا خواہش مند ہے۔ افطار کی اجتماعی ضیافتیں ملک کے مختلف حصوں میں کی جاتی ہیں اور ان میں سب سے مشہور عمر المختار کی قبر کے قریب واقع ہے۔ لہٰذا تینوں ممالک میں یکجہتی اور خیرات اور کثرت سے عطیات کی اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور سب کے درمیان نیکی پھیلتی ہے۔ سب اچھے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بہت بڑا اجر چاہتے ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس طرز عمل کو ابھارتا ہے اور سماجی ہم آہنگی لاتا ہے۔ اس طرح یہ افطار کے بعد خالص ایمانی لمحات کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ لیبیا، موریتانیہ اور صومالیہ کے مومنین رات اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے انفرادی طور پر اور گروہوں کی صورت میں مساجد میں جاتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ پیغمبرانہ اور صوفی مناجات سے راتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری ایام کے ساتھ ایمان کی فضا چھائی ہوئی ہے، ملے جلے جذبات ہیں۔ نیکیوں کا مہینہ اپنی رخصتی کے قریب آ رہا ہے۔ ہر شخص نیکی اور اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کوشاں ہے، برائی اور گناہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو ماہ مقدس کے بابرکت ایام اور آنے والی عید کی خوشی سے منور چہرے نظر آتے ہیں۔ بازار لوگوں سے اور زائرین سے بھرے ہوئے ہیں، راستے اور گلیاں سجی ہوئی ہیں۔ بچوں کے کھلونے اور عید کے لیے روایتی موریتانیہ کے ملبوسات اور دیگر متفرق زیورات لیبیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے والی مصنوعات ان لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں جو صومالیہ میں ہیں۔ ناظرین، ان 3 افریقی ممالک میں رمضان المبارک کی مصروفیات پر مبنی ہمارا سفر اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ آلرائٹ، ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھا کہ ان کنٹریز میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا شو۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔